Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss lesson number 6, the reward. So come to the chapter. As you know that it is written by Lord Dunsany. So Lord Dunsany is basically a pen name of Edward John Moreton Drax Plunkett. 18th नंबर पे आता है ये डंसने फैमिली में और एंग्लो इंग्लिश राइटर है, ड्रामेटिस्ट है और इसका जो काम है मोस्टली इन द फैंटेसी जॉनरा, मतलब तख़य्युल में लिखता है, इमेजिनेशन पे लिखता है, ये बेस करती है इसकी जो भी राइटिंग्स हैं. जॉनरा बेसिकली टाइप्स ऑफ राइटिंग है, आइदर इट्स पोइट्री, ड्रामा, नावल, इट कैन बी एनीवन. सो इसने जो भी लिखा वो फैंटेसी पे बेस करता है, इमेजिनेशन पर बेस करता है. was published under the name Lord Dunsany. ये इसका पेन नेम है Lord Dunsany. More than 90 books of his work were published in his lifetime. उसने अपनी ज़िंदगी में 90 बुक्स से ज़्यादा लिखी हैं and both original work and compilations have continued to appear. और इसकी जितने भी काम हैं ओरिजिनल काम हैं और फिर वो पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन स्टिल इसकी जो कंपाइलेशंस हैं, डिफरेंट जो इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कुछ भी जैसे राइट की हुई चीज़ें, वो सारी की सारी जो हैं अभी स्टिल अपीयर हो रही हैं. ये 1878 में पैदा हुआ है लंदन यूनाइटेड किंगडम में और इसकी जो डेथ हुई है वो अक्टूबर 25, 1957 में हुई है डबलिन आयरलैंड में. सो मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस मीनिंग ऑफ द टाइटल, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके टाइटल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि टाइटल पे सारी वो स्टोरी बेस करती है. सो इसका टाइटल द रिवॉर्ड अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब जो है कि द रिकग्निशन ऑफ द सर्विस, मतलब ये कि पहचान कह सकते हैं या अब मानना आपकी खिदमात को, सर्विस को, एफर्ट, कोशिश को और अचीवमेंट जो हासिल किया हो आपने, मतलब अपने लाइफ में कोई अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, कोई कोशिश की है या कुछ हासिल की है, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं. समथिंग गुड दैट हैपन्स और दैट यू रिसीव, कुछ अच्छा हो वाक़या हो और या कुछ आपको वसूल हुआ हो या मिला हो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, यानी कुछ आपने ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपको कुछ आपके साथ अच्छा हुआ हो या आपको कुछ अच्छा मिला हो. और नेक्स्ट है इसका मीनिंग ऑनर, मतलब कि ऑनर इज़्ज़त की सेंस में आता है, रिस्पेक्ट की सेंस में आता है. तो रिवॉर्ड बेसिकली सिला है या इनाम है. तो रिवॉर्ड ज़रूरी नहीं है कि पैसे की शक्ल में मिले, वो आपको इज़्ज़त की सूरत में भी मिल सकता है, ठीक है, और उसको आपकी जो एफर्ट्स हैं उसको रिकग्नाइज़ करें अगर कोई, तो इस सूरत में भी मिल सकता है. सो हम देखेंगे कि इस चैप्टर रिवॉर्ड में लॉर्ड डंसनी बेसिकली उसमें उसको जो भी हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसको सिला किस सूरत में मिलता है, रिवॉर्ड किस सूरत में मिलता है. नेक्स्ट है सेटिंग. किसी भी स्टोरी में सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है. सेटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी स्टोरी लिखी गई है उसकी जगह कौन सी है, यानी किस जगह लिखी गई है वो. द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ एट क्लब, और इस स्टोरी की जो सेटिंग है, प्लेस है, वो क्लब है. वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, जहाँ पर लोग जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर. अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस, मौका, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पुख्ता इरादा, अज़म. ये जो पूरी स्टोरी है बेसिकली ये बेस करती है इन्हीं दो बातों के ऊपर, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर. और हम देखेंगे कि किस तरह से इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आर्गुमेंटेशन होती है और किस तरह से कौन इसको प्रूव करता है कि कौन सी चीज़ जो है हमारी लाइफ में पाई जाती है. इसको हम फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. प्लॉट समरी. समरी जो है बेसिकली प्लॉट बेसिकली स्टोरी ही है, और स्टोरी जो है इसमें प्लॉट का मतलब पहले आपको जानना ज़रूरी है कि प्लॉट क्या होता है. प्लॉट इंटरकनेक्शन ऑफ इवेंट्स होता है. हम देखते हैं कि स्टोरी में एक इवेंट जो है वो नेक्स्ट इवेंट को अफेक्ट करता है. सो डिफरेंट इवेंट्स का जो कनेक्शन होता है हम उसको प्लॉट बोलते हैं. सो ये जो प्लॉट है इसका चैप्टर का, लेसन का, द रिवॉर्ड का, वो है दिस स्टोरी इज़ अ फैंटास्टिक एडवेंचर ऑफ अ यंग मैन गॉर्जियस. एक नौजवान आदमी है गॉर्जियस, उसकी एक बहुत ही शानदार किस्म का एडवेंचर है. अ गुड एथलीट, जो एक अच्छा खिलाड़ी है. ही हिट्स ऑन एन आइडिया ऑफ बिकमिंग अ कोर्ट एक्रोबैट. वो डट जाता है इस ख्याल पर कि उसने जो है वो दरबारी बाजीगर बनना है.
He worked for it, وہ اس کے لیے اس نے کام کیا, and stuck to it long enough, اور ڈٹا رہا اس پر بہت لمبے عرصے تک, and remained determined in his mission, اور اپنے اس مقصد میں جو ہے وہ قائم رہا اس کے اوپر ہمیشہ. He ultimately succeeded in achieving his ambition in more than 60 years. اور اس نے جو ہے بالآخر حاصل کر لیا اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اپنی خواہش کو, ایمبیشن کو 60 سال سے زیادہ کے عرصے میں, وداؤٹ یوزنگ اینی شارٹ کٹ اور بیکمنگ فرسٹریٹڈ, بغیر کسی بھی درمیان شارٹ کٹ, آپ کو پتہ ہے درمیان کا جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں کوئی بھی, اور فرسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے الجھن کا شکار ہوئے بغیر, یعنی تنگ ہوئے بغیر, یعنی اس نے کسی طرح کا اس میں کوئی الجھن کا شکار نہیں ہوا, اور نہ ہی اس اپنی کوشش میں اپنی اسٹرگل میں تنگ ہوا, اور ڈٹا رہا, مشکل حالات کا بھی سامنا کیا لیکن وہ اس پر قائم رہا, اور کوئی درمیان کا راستہ بھی اختیار نہیں کیا, اور بالآخر وہ کامیاب ہو گیا. کانفلکٹ ہے نیکسٹ. کسی بھی اسٹوری میں یہ ساری جو پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس لیے ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. نیکسٹ پہ ہم چلیں گے اپنے چیپٹر ٹیکسٹ کے اوپر. سو کانفلکٹ کیا ہوتا ہے, اس میں ہمیں اس اسٹوری میں ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے, اور یہ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ہمیں نظر آتے ہیں چیپٹر کے اندر لیسن میں. کہ کانفلکٹ دو طرح کا ہوتا ہے. بیسکلی کانفلکٹ از اے فائٹ اینڈ اٹ ہیز ٹو ٹائپس. Conflict has two types. You can say it can be internal or external also. Fight آپ کہہ لیں, لڑائی کہہ لیں conflict کو, ذہنی کشمکش کہہ لیں, یا اختلاف رائے کہہ لیں. اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ہوتے ہیں. انٹرنل مطلب کریکٹر کا خود اپنے ساتھ جو ہے وہ کانفلکٹ ہوتا ہے, فائٹ ہوتی ہے, اور یعنی اپنے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر کوئی کام کر لیتا ہے تو میں نے یہ کیوں کیا, کرنے میں مجھے کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا, پھر اگر ہو جائے نہیں مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا, مطلب اپنے ساتھ جو ایک فائٹ ہوتی ہے کانفلکٹ ہوتا ہے. اور جو ایکسٹرنل کانفلکٹ ہوتا ہے وہ کریکٹر کا دوسرے کریکٹر کے ساتھ ہوتا ہے, یا کوئی ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں, جیسے کوئی بھی ہو سکتی ہے فورس, یہ باہر کی کہہ لیں جو مشینری ہوتی ہے جس میں بھوت وغیرہ اس طرح کی چیزیں, ان کے ساتھ بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے. So, in this chapter, there is conflict between views of Jorkins and Turbot. دو کریکٹر ہیں, جارکنز اینڈ ٹربٹ, ان کے درمیان کانفلکٹ ہمیں نظر آتا ہے, فائٹ ہمیں نظر آتی ہے, اختلاف رائے ہمیں نظر آتی ہے. جارکن says if a man is determined, جارکن کہتا ہے کہ اگر آدمی یا انسان جو ہے وہ قائم رہے, وہ اس کا ارادہ ہو to get anything, کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا, and sticks to it long enough, اور وہ اس پر ڈٹا رہے بہت لمبے عرصے کے لیے, he gets it, وہ اسے حاصل کر لیتا ہے. اینڈ دین ٹربٹ ڈس ایگری, لیکن جو ٹربٹ ہے وہ اس سے متفق نہیں ہوتا, وہ اس کی اختلاف کرتا ہے. اینڈ تھاٹ, اور سوچتا ہے دیٹ اینی تھنگ could not be achieved, کہ کوئی بھی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے بائی میئر ڈٹرمینیشن, صرف پختہ ارادے سے یا عزم سے. اب جو ٹربٹ ہے وہ یہ کہتا ہے, اب یہاں بات آ گئی اپرچونٹی اور ڈٹرمینیشن. اپرچونٹی بیسکلی وہ کہتا ہے, جو ٹربٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں موقع ملنا ضروری ہے زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے, لیکن جو جارکنز ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, ڈٹرمینیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر انسان ڈٹا رہے کسی چیز کے اوپر اور اس کا پختہ ارادہ ہو, عزم ہو اس کو حاصل کرنے کا, اور وہ بغیر رکے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے, تو وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. So third point is there is also a conflict between life ambition of Gorgias and his job. یعنی جو کانفلکٹ ہمیں جو فائٹ نظر آتی ہے وہ جو گارجیس ایک ہمارا پروٹیگنسٹ ہے اس کے اندر, جس کی اسٹوری کے تھرو جارکنز ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح سے ڈٹرمینیشن لائف میں آپ کو سکسیس حاصل کرنے کے لیے کام آتی ہے اور ضروری ہے. یعنی کہ وہ ایک اسٹوری کے تھرو یہ چیز بات کو پروف کرتا ہے, اور وہ اسٹوری کس کی ہوتی ہے, گارجیس کی. سو گارجیس کہتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے وہ اس کی جو خواہش ہوتی ہے گارجیس کی, وہ اور اس کی جو جاب ہے, کام ہے, اس میں بھی ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے. مطلب کہ گارجیس بیسکلی جو سوچ لیتا ہے کہ میں نے ایک کورٹ ایکروبیٹ بننا ہے, یعنی کہ ایک درباری بازیگر بننا ہے, لیکن اس ملک میں اس طرح کی کوئی جاب تھی ہی نہیں, اور وہ پیدائشی طور پر جس طرح کی فیملی میں پیدا ہوا ان کے ریسورسز بھی اتنے نہیں تھے, تو کس طرح سے اس نے اپنی مشکلات سے گزرتے ہوئے وہ پہلے پالیٹکس میں آیا, بڑا ہو کر پھر اس پالیٹکس میں آ کے سب کے ویوز چینج کیے, اس کنٹری کے اندر اس نے وہ جاب انٹروڈیوس کرائی, اور پھر وہ اس پوسٹ کے اوپر آیا. تو یہ ساری جو اسٹرگل ہے, کہتا ہے کہ ہمیں کانفلکٹ جو ہے وہ اس کی خواہش میں, گارجیس کی خواہش میں اور اس کے کام میں نظر آتی ہے. سو ہاؤ ڈیڈ ہی کراس ڈفرنٹ ہرڈلز ٹو اچیو ہز ایم, کس طرح سے اس نے مختلف قسم کی مشکلات کو
سے گزرا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس چیپٹر کے اندر, اس لیسن کے اندر, وچ از دا ریوارڈ. سو کم ٹو دا چیپٹر ٹیکسٹ. ہم چونکہ انٹروڈکشن بریف یو کین سے کہ بریف انٹروڈکشن ہے, اور اس میں ہم نے جو مین پوائنٹس ہم کو ڈسکس کر لیا ہے. اب ہم آتے ہیں چیپٹر کے ٹیکسٹ کی طرف, جس کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے. سو چیپٹر جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کلب میں گفتگو سے سٹارٹ ہوتا ہے, جس میں ڈفرینٹ لوگ جو ہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپرچونیٹی اور ڈٹرمینیشن سے بحث سٹارٹ ہوتی ہے. سو آور ٹاک, ہماری گفتگو ایٹ دا کلب میں ون ڈے, ایک دن, واز آف اپرچونیٹی, وہ تھی موقع, اینڈ ڈٹرمینیشن, اور پختہ ارادے پر. اچھا, آپ نے دیکھا اس میں کہ ہمیں فرسٹ سینٹینس میں ایٹ آ رہا ہے. ایٹ ہم یوز کرتے ہیں پریپوزیشن پلیس کے لیے, اسپیسیفک پلیس کے لیے, یعنی کہ ہمیں پتہ ہو اس جگہ کا, جیسے کہ ایٹ دا اسکول, جیسے ایٹ دا کلب یوز کیا ہوا ہے, یا ایٹ دا بینک, اس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں پریپوزیشن اس جگہ کے لیے. سم سیڈ, کچھ نے کہا, اپرچونیٹی واز ریکوائرڈ, کہ ضرورت ہوتی ہے اپرچونیٹی کی, چانس کی, موقع کی, فار سکسیس, کامیابی کے لیے. اینڈ ملینز نیور ہیڈ اٹ, اور لاکھوں لوگوں کو یہ کبھی نہیں ملتی. ادرس, دوسروں نے کہا, دیٹ اونلی ڈٹرمینیشن, کہ صرف پختہ ارادہ یا عزم, واز نیڈیڈ, اس کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ دین جارکنز جوائنڈ ان, اور پھر جارکن جو ہے وہ شامل ہوا گفتگو میں, کہتے ہوئے کہ آل فار ڈٹرمینیشن, کہ صرف جو ہے وہ پختہ ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. اف اے مین واز ڈٹرمنڈ ٹو گیٹ اینی تھنگ, اگر آدمی جو ہے وہ پختہ ارادہ کہتے ہیں قائم رہے, پختہ ارادہ ہو اس کا, ٹو گیٹ اینی تھنگ, کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا, اینڈ اسٹک ٹو اٹ لانگ انف, اور ڈٹا رہے اس پر بہت لمبے عرصے تک, ہی گاٹ اٹ, وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے, یعنی وہ اس کو حاصل کر لے گا. سیٹ جارکنس نے کہا. اینی تھنگ, کوئی بھی چیز. آسک ٹربٹ نے پوچھا. اینی تھنگ, جارکنس ریپلائڈ, جارکن نے جواب دیا, کوئی بھی چیز. سو لانگ ایز ہی اسٹک ٹو اٹ, سو لانگ ایز ٹو اسٹک, ہی اسٹکس ٹو اٹ, مطلب کہ جتنا لمبا عرصہ اس پر ڈٹا رہے گا. اینڈ اسٹکس ٹو اٹ ہارڈ انف, اور سختی سے اس پر ڈٹا رہے گا. اینڈ لانگ انف, اور لمبے عرصے تک ڈٹا رہے گا. اینی تھنگ واٹ ایور, کوئی بھی چیز ہو, وہ خواب ہو, کوئی بھی چیز ہو. ٹربٹ ڈس ایگری, ٹربٹ نے اس سے اتفاق نہ کیا. لائف از لائک اے ریس, زندگی دوڑ کی طرح ہے. جارکنس وینٹ آن, جارکن نے بات جاری رکھی. ان وچ دے ٹائر, جن میں وہ تھک جاتے ہیں. آفٹر اے وائل, کچھ دیر کے بعد. اینڈ سٹ ڈاؤن, اور بیٹھ جاتے ہیں. اور گیٹ انٹرسٹیڈ ان سم تھنگ ایلس, اور کسی اور چیز میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. انسٹیڈ, اس کی بجائے, یعنی جس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بجائے وہ کسی اور چیز میں جو ہے وہ دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں. دا مین ہو کیپس آن ونس دا ریس. اچھا, وہ کہتا ہے کہ وہ آدمی ہو کیپس آن, جو جاری رکھتا ہے, ونس دا ریس, دوڑ جیت جاتا ہے. اینڈ سپوز, اور فرض کرو, اے مین وانٹیڈ ٹو بی اسکیٹنگ چیمپئن, کہتا ہے خیال کرو یا فرض کرو کہ ایک آدمی جو ہے وہ بننا چاہتا ہے اسکیٹنگ چیمپئن, یعنی کہ اسکیٹنگ کا فاتح بننا چاہتا ہے. آف دا سہارا, سہارا میں. سہارا جو ہے وہ ورلڈ بگیسٹ ڈیزرٹ ہے, صحرا کا نام ہے. اب اسکیٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ جو سنو میں ہوتی ہے, اور سہارا ڈیزرٹ ہے, اور ڈیزرٹ میں ریت ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی سین ہو کہ ایک آدمی جو ہے وہ بننا چاہتا ہے اسکیٹنگ کا فاتح, چیمپئن, صحرا میں. سیٹ ٹربٹ نے کہا, اینڈ کوڈنٹ افورڈ دا منی, اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹو گیٹ دیئر, کہ وہ وہاں پر یہ حاصل کر سکے. ہی وڈ میک دا منی, سیٹ جارکنس. تو جارکنس نے کہا کہ وہ پہلے پیسے بنائے گا. اینڈ ہی وڈ بلڈ دا اسکیٹنگ رنک ان دا سہارا, اور وہ پھر تعمیر کرے گا, بنائے گا ایک اسکیٹنگ کا میدان سہارا میں, وہ صحرا میں. اینڈ آرگنائز اے کمپٹیشن دیئر, اور وہاں پر انتظام کرے گا ایک کمپٹیشن کا, مقابلے کا. ہی وڈ بی اسکیٹنگ چیمپئن آل رائٹ, اور پھر وہ وہاں پر اسکیٹنگ کا فاتح بنے گا. اف ہی ریئلی گیوز, اگر اس نے واقعی میں دی, آل ہز ٹائم ٹو اٹ, اگر اس نے واقعی میں اپنا پورا ٹائم, سارا وقت اس کو دیا, یعنی اس نے پوری طرح سے کوشش کی, تو وہ اسکیٹنگ کا چیمپئن ضرور بنے گا. Could you tell us a case like that? کیا تم ہمیں اس طرح کی کوئی مثال دے سکتے ہو, بتا سکتے ہو؟ Asked one of us, ایک نے پوچھا, ہم میں سے, یعنی us مطلب ہم میں سے ایک نے پوچھا. As a matter of fact, حقیقت یہ ہے
आई कैन, मैं बता सकता हूँ, इनमें एक मिसाल दे सकता हूँ, सेड जॉकन्स, जॉकन्स ने कहा, अ वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल ऐसी ही मिसाल, लेट्स हियर इट, सेड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने कहा चलो आओ सुनते हैं. देयर वॉज अ यंग फेलो, सेड जॉकन्स, जॉकन्स ने कहा कि एक नौजवान आदमी था, टू होम हिज पेरेंट्स, जिसको उसके वालिदैन प्रोबेबली शायद गालिबन यूज टू से द वेरी थिंग्स, इसी तरह की बातें करते थे, वेरी थिंग्स इसी तरह की, यूज टू से मतलब कहने की आदि थी, इसी तरह की बातें करते थे, दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जिस तरह की अब हम कर रहे हैं, एंड वेरी लाइकली ही, और शायद ऐसे ही एज मैनी यंग फेलोज टू, जिस तरह के बहुत से नौजवान करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और उसने जो है वो साबित करना चाहा उनको गलत, यानी प्रूव मतलब साबित करना, रॉन्ग गलत, यानी उसने अपने वालिदैन को गलत साबित करने के लिए करना चाहा. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत यानी कि लंबा अरसा पहले की बात है, बट लेकिन वट एवर हिज मोटिव वॉज, उसका जो कोई भी मकसद था, मोटिव मकसद था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, वो डट गया, बहुत ही कह ले कि गैर मामूली किस्म की जो ख्वाहिश है उस पर, एंड स्टक टू इट, और फिर उस पर डटा रहा. इट वॉज नथिंग लेस दैन, ये कुछ कम नहीं था, टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, कि उसको तैनात किया जाए कोर्ट का जो बाजीगर है उसके तौर पर. वट सेड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने कहा क्या, एक्रोबैट, बाजीगर. जॉकन्स वेंट ऑन, जॉकन्स ने बात जारी रखी, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के कोर्ट के लिए, दरबार के लिए, इन विच ही लिव, जिसमें वो रहता था. वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, वो किस तरह का, कहता है कि किस किस्म का मुल्क था. आस्क्ड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने पूछा. अच्छा, उसके बाद जो है हम ट्रांसलेशन इतनी ही करेंगे. ट्रांसलेशन जो है अब नेक्स्ट हम, ऑब्वियसली आपको पता है कि थोड़े से लॉन्ग हो जाता है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. और उसमें जो स्लाइड्स रह गई हैं स्टोरी की, स्टोरी टाइम लिमिट की वजह से स्टोरी जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आप इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रांसलेट कर दूँगी, आप इसको गो थ्रू करें और रीड करिए करके आइएगा, फिर हम जो है वो नेक्स्ट इसको भी पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़.